This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियादों पर गुफ्तगू करते हैं वो है बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ। ताहम हम वीकेंड के मतलब ये कि आखिर कहते हैं वो सारी दुनिया संडे के पीछे और संडे मंडे के पीछे। तो आज हम आए हैं तो वीक का आगाज़ भी हो रहा है, तो बैनुल-अक़वामी मंडियों के मुतालिक तो इतनी बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन डेली टाइम्स की अहम सुर्खियाँ और जो चीज़ें बाज़गश्त में रही हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ मेज़बान और मेहमान के किरदार में होंगे जनाब फ़हीम अख्तर साहब, जो कि मारूफ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं। वेलकम करूंगा आपको शो में। थैंक यू सो मच अली साहब, थैंक यू सो मच। फ़हीम साहब, सवालात तो मेरे पास बहुत सारे हैं आपके लिए, और बिज़नेस पेज तो आज आपको पता है कि मार्केटें चूँकि बंद होती हैं सैटरडे और संडे को, तो इसलिए अब उसके मुतालिक सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जुमे को तारीख़ की बुलंद तरीन, वैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बुलंद तरीन, लेकिन फिर भी कहते हैं ऐसे कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर हमारी मार्केट जा पहुंची, और इसके बाद खुशियां भी मनाई गईं। और इसके पीछे कहते हैं एक्साइटमेंट कुछ ऐसी MSCI इंडेक्स की भी है, और सियासी तौर पे सारा मसला हल हो गया। आप ऐसे ही कह रहे थे पानामा का मसला होगा, मैंने आपको तब भी कहा था पानामा का सिर्फ हंगामा होगा, इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। और मैंने इस सिलसिले में आपको पहले भी तफसील बताई थी, आज भी मैं दोबारा से आपसे गुजारिश यही करूँगा कि फ़हीम अख्तर भाई, आप बड़ी सॉफ्टली बात करते हैं, लेकिन बात आप कभी कभार बड़ी सख्त और तल्ख़ भी कर जाते हैं। मैं आपको सच बता दूं, इन सियासतदानों ने आपस में मुकमुका कर लिया, जिसकी वजह से मार्केट ने भी ये कहा कि मुकमुका हो जाने के बाद, मतलब ऐसा कहा नहीं अपने मुंह से, लेकिन मार्केट समझ गई कि इन्होंने मुकमुका कर लिया है। अब आज क्या होता है ये एक अलहदा चीज़ है, क्योंकि मैं रोज़ाना की बुनियादों पर सितारे या तारे या पत्थर देखकर ये नहीं बताता कि आज मार्केट में क्या होगा। मीडियम टर्म में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप नाजरीन को बताइए। अली भाई, हम हफ्ते का आगाज़ करेंगे जी। सितारे या पत्थर तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पे, कुछ रैशनल्स पे बेस करके जो कि पिछले हफ्ते में डेवलपमेंट हुई। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट हाई ट्रेड कर रही थी, और एक बड़ी ख़बर जो कि हफ्ते के आखिर में आई, जिसका इम्पैक्ट आज की मार्केट पे पड़ेगा, वो है 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कट होना। ओहो, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, और मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट में वो खबर आई जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 40 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये है कि आप बैंकों से पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे ले सकते हैं, आप बिजनेस वेंचर्स कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आपके पास रूम बढ़ जाता है बिज़नेस को चलाने का, चीज़ों को चलाने का। अगर आप देखें 40 साल की कम तरीन सतह की जब हम बात करते हैं, तो 40 साल पहले मुख्तलिफ चीज़ें जी कमोडिटीज़ की सूरत में कहाँ पे फॉल करती थी, या डॉलर के साथ में पेरिटी क्या थी। जी जी। $500 पर आउंस से कम पे गोल्ड ट्रेड हो रहा था जी। $40 या उससे कम पर क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा था, और जो डॉलर रुपये की पेरिटी थी वो 40 रुपये या इससे भी कम की सूरत में होती थी। हालात क्या थे, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज हो रहा था। इस वक्त इंटरेस्ट रेट स्लैश करने से जो मैक्सिमम लोग समझ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम करने से मैक्सिमम एक पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। हाँ, मैं एग्री करता हूं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, मार्केट पे इम्पैक्ट उसी सेंस पे आएगा जिस तरह से लोग बड़ी सही लाइंस पे सोच रहे हैं। बैंक्स की अर्निंग डेफिनेटली इम्पैक्ट लेंगी। वो बैंक्स जो कि छोटे हैं उनकी अर्निंग्स क्वेश्चन में आएंगी, रिवाइज होंगी, थोड़े से उनके लिए मुश्किलात का सामना बढ़ जाएगा। अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो इंटरनेशनली बैंकिंग सिस्टम एक दबाव का शिकार है।
اس کا امپیکٹ پاکستانی بینکس پہ اتنا زیادہ واضح نہیں ہو سکا ایکسیپٹ فور کہ بینکس نے آؤٹ پرفارم نہیں کیا جی. لیکن آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ سلیش ہونے کی صورت میں جس طرح سے کم ہوا ہے اس کا ایفیکٹ بینکس پہ آ سکتا ہے, خاصے واضح طور پہ آ سکتا ہے, اور زیادہ مشکلات کا شکار چھوٹے بینک ہوں گے. مارکیٹنگ کی بات کریں گے کہ دوسرے کچھ سیکٹرز جن پہ ساری دنیا امپیکٹ پازیٹیو سمجھ رہی ہے فار دی ٹائم بینگ, آج کے دن اس کا جو امپیکٹ ریفلیکٹ ہونا چاہیے, پازیٹیو آنا چاہیے, لیکن اس کے بعد یہ خیال رکھیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے جس میں مارکیٹس کے ٹائمنگس سیکویس ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, کم عرصے کے لیے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. جمعے والے دن بھی ٹائمنگس خاصے کم ہوتے ہیں, اور ہسٹوریکلی دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں مارکیٹ کی ایکٹیویٹی کویسچنیبل ہوتی ہیں. تو لہٰذا پروگرام دیکھنے والوں کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ آگے آنے والے دنوں میں مارکیٹ کس طرح سے موو ہوگی. اچھا, یہاں پر ویسے پیغامات اتنے پڑھتے نہیں ہیں, لیکن بڑا اہم پیغام آیا اس لیے آپ کو پڑھ کے بتانا پڑے گا کہ کسی نے دعا بھیجی ہے. ہمارے بہت بڑے فین ہیں عباس ابراہیم نبی والا صاحب, انہوں نے خانہ کعبہ سے جو ہے وہ اور حرم شریف سے وہاں سے دعا بھی بھیجی ہے, تصاویر بھی بھیجی ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. بس آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور سب کے لیے آپ کی دعائیں قبول ہوں, آپ کا حج بھی قبول ہو. اور میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ مجھے بھی موقع ملے, میری آنکھیں بھی دیکھیں وہ منظر. بالکل. تو یہاں پر فہیم اختر صاحب میں آپ کو آگے لے جانا چاہوں گا. بات آپ نے بالکل صحیح کی. بہت سارے لوگوں کا ایسا سوچنا ہے, بہت سارے لوگوں کا کہ ضد میں کم کیے, اور اصل میں کیا ہے کہ سر انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ ایک فائنینس کی باقاعدہ تھیوریاں ہیں, ایک نہیں لاتعداد ہوں گی. تاہم یہ کہ جو تھیوریاں ہیں ان کے اندر یہ چیز لازمی ہے کہ مہنگائی کی شرح سے زیادہ ہونا انٹرسٹ ریٹ کا لازمی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے تو تباہی ہوگی. بالکل یہ اس طرح سے ہے کہ ایک گلاس کے اندر جتنی گنجائش ہے پانی اتنا ہی ڈالا جا سکتا ہے. یہ گلاس اور پانی والی مثالیں تو مشرف صاحب دیا کرتے تھے. اچھا وہ تو گئے نا. اچھا خیر اینی وے, ایک گلاس میں جتنا پانی آ سکتا ہے یہ اتنا ہی آئے گا, اس سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ گر جائے گا باہر, اٹ ول اوور فلو. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جتنے لوگ جتنے بیٹھے ہوئے نا سینٹرل بینک کے اندر, یہ مجھ سے زیادہ یہ چیزیں جانتے ہیں. لیکن ایک بڑا مشہور گانا تھا پڑوسی ملک کا, تیری 2 ٹکیا کی نوکری میں میرا لاکھوں کا ساون جائے. یقین کریں اس ملک اور اس قوم کا لاکھوں کا ساون یہ لوگ برباد کر دیتے ہیں اپنے 2 ٹکیا کی نوکری میں. یہ سینٹرل بینک پہ نہیں بول رہا, ویسے بول رہا ہوں, ہمارے نظام کے متعلق بول رہا ہوں کہ سائنس کی کتاب جلا دینے سے سائنس تبدیل نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو بول دوں کہ کشش ثقل کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں سائنس کی کتاب کو آگ لگا دوں, اگر میں سائنس کی کتاب کو آگ لگا دوں گا تو گریوٹی کا فینومینا ختم ہو جائے گا, ایسا غلط ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں سائنس کی کتاب کو آگ لگا دوں, دن کو رات, رات کو دن کہنا شروع کر دوں, غیر فطری بات کر دوں, چاہے وہ قانون کے ذریعے ہی کہلوانے کی کوشش کروں. قانون میں بھی لوگ کبھی کبھار کوشش ایسی کرتے ہیں نا کہ رات کو دن, فطری یعنی نیچرل لاز, ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور سائنسی تھیوریاں جو کہ ٹھوکریں کھا کھا کے 200-300 سال, ہمارے لوگوں کی طرح نہیں کہ یونیورسٹی میں گئے, پھروں سے پاس ہوئے, میٹرک میں بھی پھر رہے, کارتوس اور رشوتیں دے دے کے پیپر آؤٹ کروا کے پاس ہوئے, پھر اس کے بعد سفارشوں کی بنیادوں پر اچھے کالجوں یونیورسٹیوں میں ایڈمیشنیں مل گئیں, وہاں پر بھی جا کر 2 نمبریاں کر کے کسی طرح ڈگریاں حاصل کی, فورن اسکالرشپ حاصل کی اپنے پولیٹیکل ایجنڈوں کی وجہ سے, پھر وہاں جا کر تعلیم, معذرت تھوڑا یہ میں سخت تلخ باتیں کرتا ہوں, پھر وہاں سے آ کر بابو شاہی والی نوکریاں لے لیں پاکستان کے اندر اور پھر اکانومسٹ بن کے بیٹھ گئے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, تھوڑا تلخ لگے گا تھوڑا لوگوں کو برا. ایسے لوگوں نے یہ تھیوریاں نہیں بنائیں, ان لوگوں نے انہوں نے اپنی راتیں کالی کیں, اپنے بال سفید کیے, اور یہ دھوپ میں نہیں کیے, انہوں نے اپنے بال سفید کیے. پھر یہ تھیوریاں نکلی انٹرسٹ ریٹ کی. چاہے انٹرسٹ ریٹ کو آپ مانو یا غلط مانو, انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کا نام مانیٹری پالیسی سے منع تیری پالیسی رکھ دیا ہے. کیونکہ پاکستان کی مانیٹری پالیسی نہیں ہوتی, منع تیری پالیسی ہوتی ہے, جس میں صرف عوام کو بیوقوف بنا. اس دفعہ بیان آیا کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, 3 صحافی وہاں پہنچ جاتے تو کہتے یار یہ 25 بیسس پوائنٹ کیوں کم کیے. بھلے آپ ان کو بولتے کہ ہم نے اس لیے کم کیے. اب اس لیے میرے جیسے بندے کو کبھی نہیں بلاتے, نہ احسن اقبال بلائے گا, نہ اسٹیٹ بینک بلائے گا. ان کو پتہ ہے کہ یہ آگے سے سوال پہ سوال کر دے گا اور وہ پھر پرابلم ہو جائے گی. تو خیر اتنا ہی بولوں گا, اس سے زیادہ کیا بولوں. علی بھائی, اکانومی سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز پچھلے 2 دنوں میں لیڈنگ ڈیلیز میں اور ہمارے ڈیلی میں بھی جو پبلش ہوئی, جی ان میں سے کچھ فیکچول اسپیکٹس آپ کے اور دیکھنے والوں کے سامنے. فار ایگزامپل جی ڈی پی گروتھ ہمارے پاس ہمیں
ٹارگٹ اچیو کرتی ہوئی نظر نہیں آئی, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. سیکنڈلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اگین آپ کے ٹارگٹ کے قریب بھی نہیں رہی. ایک بڑا سیکٹر جس کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ لوگ, محنت کرنے والے لوگ اور وہ لوگ جن کا روزگار منسلک ہے اور جو بہت عرصے تک ڈیلیور کرتے رہے, ایگری سیکٹر, ڈس اپوائنٹمنٹ اس میں نظر آئی. جی آپ فگرز نکال کر دیکھیں, ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آئی. یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ ہر وقت کا کے لیے فرٹائل ہے. But when will they formalize this? مطلب when will they put the economic survey, مطلب when will they put pen to paper? Because then is when the time جب میں اور آپ پھر slaughter کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, then is the where we will dissect the economic performance. علی بھائی آپ اگر مارکیٹ میں جائیں, ہم سارے کے سارے گھر کی ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو مختلف ممالک کے فروٹس مارکیٹ میں ملیں گے. بالکل مل رہا ہے. فروٹس کا ذائقہ مجھے تو کم از کم پسند نہیں آیا اور بہت سارے لوگوں کو بھی پسند نہیں آیا. ہو سکتا ہے آپ چائنا والے لے رہے ہیں نا, اب نیوزی لینڈ کے سیب کھائیں. ان فروٹس کی میں آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. ان فروٹس کی اویلیبلٹی دو مختلف کاؤنٹرز پہ اویلیبل ہے. ایک ایسے کاؤنٹر پہ جہاں پہ بلک پہ سیل ہو رہی ہے, ہر شخص خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے, اور دوسری ایسے کاؤنٹرز پہ جہاں پہ خریدار بہت تھوڑے سے ہیں. ان کاؤنٹرز پہ جہاں پہ خریدار بہت تھوڑے سے ہیں وہ تو کہیں سے بھی امپورٹ کرنے کے بعد میں اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. لیکن وہ کاؤنٹرز جو کہ بلک میں ہیں, جہاں پہ ہر شخص جا سکتا ہے, وہ مجبور ہے ان فروٹس کو خریدنے پہ جو کہ نہ بے تحاشا خوش ذائقہ ہیں, نہ وہ نیوٹریشن کی وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق. یاد کریں وہ وقت جب ہمارا فروٹ دنیا بھر کی منڈیوں میں ایکسپورٹ ہوا کرتا تھا. ہم اس فروٹ کو کچھ علاقوں سے فرمائش کر کے اپنے جاننے والوں سے منگایا کرتے تھے, اور ایک دوسرے کو, اپنے دوستوں کو, اپنے چاہنے والوں کو گفٹ کی صورت میں بھیجا کرتے تھے اور آیا کرتا تھا. وہ فروٹ مجھے بھی نظر نہیں آتا. فروٹ اویلیبل ہے, وہی اچھے کاؤنٹرز پہ, اچھے شیلفز پہ, برانڈیڈ